بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک خاتون کے پاس ایک اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا کہ کنواری مریم، اللہ تعالیٰ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ وہ فرشتہ بولا ایسا کرنا میرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو کہ قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئیں؟ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام خندہ تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنہ داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے زاہد، عابد اور عالم تھے، اسی لیے مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنہ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچوں کو دانہ کھلا رہی تھی اور بچوں سے پیار بھی کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے دعا مانگی تھی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ کی نظر میں وقف کر دیا جاتا تھا وہ لڑکا نہ تو شادی کرتا تھا نہ دنیا کے کاموں میں دلچسپی لیتا تھا، صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ لہٰذا حنہ نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ ان کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا تھا کیونکہ مریم کے معنی خادم کے ہیں۔ کیونکہ آپ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اسی لیے یہ نام معتبر سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ان کے والد وفات پا گئے، اسی لیے حنہ نے مریم کی ولادت کے بعد آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے لا کے پیش کیا کہ کوئی ان کی کفالت کر سکے۔ جب بی بی مریم بیت المقدس میں لائی گئیں تو مجابروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا مجابرین میں وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے ہیں اس قلم کو پانی میں رکھیں گے اور جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی طرف نہیں جائے گا، الٹا بہے گا، وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم کو پانی کے بہاؤ میں الٹا بہانا شروع کر دیا اور یہ کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام کے ذمے آ گئی۔ حضرت زکریہ کی بیوی ان کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا ان سے اچھی پرورش اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اور بچوں کی نسبت بہت تیزی سے بڑی ہوتی رہیں۔ جب آپ حضرت زکریہ علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتی۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو دیکھ کر حیران ہوتے کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہوتے، سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں موجود ہوتے۔ جب آپ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، انہیں کون دے کر جاتا ہے، تو حضرت مریم فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کو پسندیدہ اور مومن بندیوں میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں، پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے۔ اے مریم، خلوص دل سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ مقصد ابھی باقی تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت رات اور دن کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم عبادت گزار، نہایت متقی اور عبادت گزار اور پاک صاف ہیں، اور لوگ آپ کا بہت ہی عزت اور احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم اپنے حجرے میں غیر مرد کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت بی بی مریم آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی اور رب کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا، میں تو تیرے رب کا فرض داتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تیرے اور تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران و پریشان ہو کر فرماتی ہیں کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، نہ مجھے کسی غیر مرد نہ محرم نے مجھے چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے ان کا حمل ٹھہر گیا۔ جب بی بی مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی۔ حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں، اس پر لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ لوگ آپ پر الزام اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس چھوڑ کر کہیں دور اور تنہا نکل گئیں۔ آپ دور ایک مقام پر جا کر رہنے لگیں۔ آپ تنہا تھیں۔ ایک دن آپ کو درد زر شروع ہو گیا اور آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھی اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھیں وہ ایک خشک درخت تھا۔ آپ اس درخت کو ہلاتیں تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دینے لگ جاتا۔ حضرت مریم بے چین تھی، پریشان تھیں اور بدنامی کا خیال تھا، اور گھبرا کر کہنے لگیں کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دیا اور وہی آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ اور اپنے جسم کو تقویت دو اور اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اسی دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، اور آپ کی قوم کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر، اس بچے کو یعنی کہ دیکھ کر بہت غضبناک ہو گئے، اور لوگوں نے الزام تراشی شروع کر دی اور طعنے دینے شروع کر دی، یہاں تک کہ حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ تو وہاں کے سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ اچانک اس بچے نے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا، اور اس بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے اس جہاں کے لیے، اور مجھے نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا اور نیک عمل کرنے والا بنایا ہے، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو آپ بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور عمر 51 سال لکھا گیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈوکس عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں اور بائبل کے عہد نامے میں درج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت عافیہ سے ہوگا۔